میرا تعلق خیبر پختونخوا کے شہر منگورا سے ہے۔ جب میں جوان تھی میں نے کسی اور کے نکاح میں ہونے کے باوجود ایک غیر محرم مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ بہت عرصے تک میرے اس گناہ کبیرہ پر پردہ ڈلا رہا، مگر ایک دن میری دیورانی نے مجھے غیر مرد کے ساتھ حالت غیر میں دیکھ لیا۔ مجھے دیورانی سے اس بات کا خوف رہنے لگا کہ کہیں وہ میرا یہ راز افشا نہ کر دے، اس لیے میں نے اپنی دیورانی سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنا لیا۔ میرا دیور جو کہ مسقط عمان میں کام کرتا تھا، جب وہ گھر واپس چھٹی آیا تو میں نے اس کو بتایا کہ اس کی بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے، اور ساتھ میں نے اپنے اس غیر محرم آشنا کے ذریعے 2 اور مرد تیار کر لیے جنہوں نے میری دیورانی کے خلاف گواہی دی۔ یوں اتنے لوگوں سے تصدیق کے بعد میں نے دیور کے دل میں جو شک کا بیج بویا تھا، میرے دیور کا وہ شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے قسم تک دی، مگر اس نے یقین نہ کیا۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو اس نے لوہے کی چھری گرم کر کے بیوی کا جسم جلانا شروع کر دیا۔ وہ چھری کو آگ پر رکھتا اور تب تک چھری کو آگ سے دہکاتا رہتا جب تک چھری کا رنگ لال انگارے جیسا نہ ہو جاتا۔ جب چھری دہک کر آگ کے انگارے جیسی ہو جاتی تو وہ باری باری جسم کے مختلف حصوں کو جلاتا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کی زبان کو دہکتی چھری کی مدد سے جلا کر کاٹ دیا، پھر چھری اچھی طرح دہکانے کے بعد بیوی کی دونوں آنکھوں میں باری باری گھسا دی۔ آنکھیں چھین لینے کے بعد اس نے دہکتی چھری سے بیوی کے ہونٹ اور منہ جلا دیا اور پھر جسم کے نچلے حصہ بھی جلا دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ گرم چھری اپنی بیوی کے جسم پر لگانے سے پہلے کہتا تھا، اگر اس بار تم نہ سسکی اور حرکت نہ کی تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مگر وہ جتنا بھی صبر کرتی سسکی نکل جاتی اور خود کو بچانے کی کوشش میں ہل جاتی تو میرا دیور دوبارہ چھری دہکا کر اسے جلانے لگتا، یہاں تک میری دیورانی درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تو میرے دیور نے چھری دہکا کر عین اس کے دل کے مقام پر پیوست کر دی۔ یوں میری دیورانی حالت بے ہوشی میں ہی موت کی آغوش میں پہنچ گئی اور میرا دیور گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ عدالت نے اسے 4 بار سزائے موت لگانے کا حکم سنا دیا۔ میرا راز افشا نہ ہوا، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، میرا بیٹا جوان ہو گیا، میں نے اس کی شادی کر دی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، مگر میرا مکافات عمل شروع ہو گیا۔ آج میری بہو مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتی ہے اور مجھ پر خود تشدد کرنے کے بعد میرے بیٹے سے شکایت کر کے مجھے میرے بیٹے سے بھی پٹواتی ہے۔ میں قسمیں اٹھاتی ہوں مگر میرا بیٹا پھر بھی میرا یقین نہیں کرتا، جبکہ میرے بہو کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میرے بیٹے کے لیے قابل یقین ہے۔ کچھ دن پہلے میرا دودھ پینے کا دل تھا، گھر میں دودھ موجود تھا، میں کچن میں بیٹھی دودھ پی رہی تھی کہ بہو نے دیکھ لیا۔ میری بہو نے سارا دودھ گرم کر کے مجھ پر پھینک دیا، میرا سارا جسم جھلس گیا۔ مجھے میرا ہمسایہ لے کر ہسپتال گیا، میں 3 دن ہسپتال رہی، مگر میرے بیٹے اور بہو نے میری خبر نہ لی۔ جب میں ہسپتال سے فارغ ہوئی تو میرے ہمسائے نے مجھے اپنے گھر رکھا، یہاں تک کہ میں صحت یاب ہو گئی۔ جب صحت یاب ہو گئی تو اپنے گھر آ گئی۔ میں بہو سے سہم کر بہت احتیاط سے جی رہی تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ بیٹے کی شادی کے بعد کب میں نے اپنی مرضی کا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آج مجھے کسی انسان نے اللہ کی راہ میں 1500 روپے دیے، پتہ نہیں کیسے میری بہو کو ان پیسوں کی خبر ہو گئی۔ میری بہو نے مجھ سے پیسے مانگے تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ میری بہو نے میرے بیٹے کے آتے ہی شکایت کر دی کہ تمہاری ماں نے آج پھر گندم بیچ دی ہے۔ میری بہو پہلے بھی کئی بار گھر کی اشیاء بیچنے کا الزام لگا کر مجھے بیٹے سے پٹوا چکی ہے۔ آج بھی میرے بیٹے نے سابقہ روش کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی بیوی کی بات سننے کے بعد بنا کسی تصدیق کے مجھے تھپڑوں اور ٹھڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ جب ہاتھ تھک گیا تو چمڑے کا بنا ہوا بیلٹ اٹھا لیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں مر گئی ہوں تب مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے ہمسائے کو پتہ لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے پھر مارا ہے تو مجھے اٹھا کے ہسپتال لے گیا اور میں مکافات عمل کی چکی سے گزرنے کے لیے ایک بار پھر زندہ بچ گئی۔ میں اپنی کہانی کے ذریعے نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے مگر پستی بہت باریک ہے۔